لا إله إلا الله۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا، ایک گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، ایک بندہ تھا جو اندھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا، جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا، کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہ ایک انسان کی پرابلم ہے۔ تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے، دھبے تھے، کوڑ کا مرض تھا، کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جلد بھی صاف ستھری ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی، اور فرشتہ چلا گیا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے، سر پہ بال ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہترین بال آ گئے، بڑا خوبصورت بال آ گئے۔ کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا، اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا، شاید شہر والوں کو سمجھنا آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے، گاڑیاں مانگنی تھی، کیا کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گائے مانگی۔ گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے، ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی، برکت کی دعا دی اور آگے چلا گیا۔ اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ، وہ کون تھا؟ اندھا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے، آنکھیں چاہیے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی، بچہ دینے والی بکری دی اور دعا کی، برکت کی اور چلا گیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی، گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی، اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں۔ اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس، اور اب اور شکل میں گیا، ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر، اور وہ جو برس والا تھا، کوڑی تھا، جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا، بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی۔ تو کہا میں غریب آدمی ہوں۔ فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے، کتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا۔ ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا، تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں۔ کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا
کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا, میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے, وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ کرم رب نے کیا, ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے, یہ میری بکریاں ہیں, جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, یہ سارا مال اپنے پاس رکھ, تینوں کا امتحان لیا گیا تھا, تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے, یہ حدیث پاک ہے, مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے. ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم گر گڑاتے ہیں, بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا, کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے, آسانیاں دے دی ہیں, بہتریاں آ گئی ہیں, مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے, زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی. اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے. ارے میں اور آپ کیا چیز ہے, جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے. خدا کی قسم اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں, کچھ نہیں مل سکتا. ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ, نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا, اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے. یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے. کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے, یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے, یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے. البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا, وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے, جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے, خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے, تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے, میں نے کیا ہے. نہیں جناب, اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے. زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں, جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں. اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا. ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, ارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا. رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا, انہوں نے لباس پہنایا, انہوں نے کھانا کھلایا, مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے, میرے رب نے دیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا, پرانی باتیں تو چھوڑو. ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا, لوگ کہتے ہیں میرے پاس, ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں, اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. ارے بھولے تمہاری, سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے, 40 سیکنڈ لگے. میں تو موجود تھا نا, میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا, میں 7 کو ترکیہ پہنچا, ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بڑی بڑی بلڈنگیں, عالی شان بلڈنگیں, لگژری فلیٹس, کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے. علاقہ بتا دیتا ہے, گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے. ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری, ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا. اسلامی بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کہا تکیہ بھی ہے, کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی. ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا, تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں, کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا, ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے گی. یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں, سامان ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے, کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی. تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی, تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی, کریک سب میں پڑ چکے تھے. تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد. بھول ہے تمہاری, رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے. زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے, صحت مند محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے, اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے. وہ آوازیں دیتے رہے, میں موجود تھا, مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں, آوازیں آ رہی ہیں.
اچھا کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں, ہمیں نکالو, کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ, مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر, عورتیں اندر, مرد اندر, مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے, جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میری محنت ہے, میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے, یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے, سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہیں, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟
हाँ, ये बात शायद बहुत से को समझ नहीं आएगी। 2-4 हज़ार ज़कात बने, 1-2 लाख ज़कात बने, वो निकल जाती है। जब ज़कात करोड़ों में बन जाए ना, फिर यहाँ बोझ शुरू हो जाता है। अल्लाह उस बोझ से बचाए। मजा, खुश नसीब पता है कौन है कि जब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करे ना, उसके दिल में खुशी दाखिल हो, वो मजा करे, इंजॉय करे, वो समझ ले अच्छा आदमी है, मजा आ रहा है ना। तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करके फिक्र नहीं हो रही, टेंशन नहीं हो रही, बोझ फील नहीं हो रहा, समझ लो दिल में मामला ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं किसी गरीब की मदद करता हूं, मस्जिद में देता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करता हूं, और इधर तकलीफ शुरू हो जाती है ना, समझ लो देयर इज समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ है। अल्लाह का माल अल्लाह की राह में दे रहा हूं, तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई बंदा कहे यार ये मेरे 1 लाख रुपए रखना, मैं बाद में ले लूंगा, और थोड़े दिनों बाद आपको फोन करे मैं बंदा भेज रहा हूं, उसको 5,000 दे देना, तकलीफ होगी आपको? क्यों नहीं होगी भाई? उसी के हैं, लाख रुपए रखवाए हुए हैं, 5,000 मांग रहा है, तो तकलीफ किस बात की है? हमारे पास अल्लाह ने, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर लाख रुपए रखवाए और 1 साल बाद 2,500 रुपए का हुक्म आता है कि 2.5% ज़कात दे दो, तकलीफ किस बात की है? तकलीफ पता है किस बात की? ये मेरे हैं। अगर जिस दिन तुमने मान लिया ना अल्लाह के हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह तेरी राह में दे रहा हूं। अच्छा, मजे की बात क्या है? अल्लाह की राह में देते हो, अल्लाह और बढ़ा देता है। अल्लाह ने वादा फरमाया और बढ़ा दूंगा। अच्छा, फिर फितरा, उसको देने को प्रॉब्लम हो रही होती है लोगों को, कुर्बानी, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अल्लाह का ही माल है भाई, और अल्लाह मल्टीप्लाई भी कर रहा है। मैं गारंटी देता हूं, मुझसे ना पूछे, किसी से भी पूछ लें, जो हलाल कमाता है और पूरी ज़कात देता है, हर साल अल्लाह उसकी ज़कात में इजाफा फरमा देता है। ज़कात में इजाफे का मतलब क्या हुआ? माल भी बढ़िया ना, माल बढ़ा तो ज़कात बढ़ी ना। इसका मतलब ये तय है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। ये बस दिल का फतूर है कि देते वक्त पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। जिसको तकलीफ होती है ना, वो अपने दिल का इलाज कर ले कि यार ये मेरे दिल में इतनी खबासत है कि मेरे रब ने मुझे माल दिया और उसी की राह में खर्च करने पे मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है? खुश हुआ करो। सच्ची बात यह है, मैंने कई साल पहले एक जुमला कहा था, दोबारा कह देता हूं, अल्लाह करे मेरे भी दिल में बैठ जाए, आपके भी दिल में बैठ जाए, कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च किया करो ना, सजदा किया करो, शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। हाँ, ये रब की मेहरबानी है। और जिस दिन तुम देने वाले, खुशी वाले बन गए ना, अल्लाह ये हाथ देने वाला ही रखेगा, कभी मांगने वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हें देने में खुशी हो रही है। प्रॉब्लम जिनको होती है ना, जिनको ज़कात बोझ फील होती है, वो अपना इलाज करे। तो कारून का यही प्रॉब्लम था, उसका नतीजा क्या निकला? कुरान कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। कुरान कहता है तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका। अब जरा गौर कीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम पता है क्या थी? कुरान ही बताता है, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कारून कहता था कि ये तो मुझे एक इल्म की बिना पर मिला है जो मेरे पास है। वही वाली बात, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, मैंने जनाब बड़ा कंप्यूटर का कोर्स किया, जब जाके पैसे बने, मैंने फला यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है ना, तब जाके 2 लाख रुपए की नौकरी मिली है। अरे मैंने कितने साल कारीगर के साथ बैठकर काम सीखा है, तब जाके मेरा ये कारखाना बना है। यही हम कहते हैं ना, ये वाला इल्म था, ये वाली सोच थी। कारून ने भी यही कहा, मेरे पास एक इल्म है, उस इल्म की वजह से मुझे ये खजाना मिला। अल्लाह अकबर, यही बुरी सोच थी, यही उसकी बातिल सोच थी कि कारून गजब इलाही का शिकार हुआ और बुरे खात्मे में मुब्तला हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास, जो दिया है रब ने दिया है। फकत अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें तरक्की मिल रही है। हमेशा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ये जहन रखिएगा। अरे सुभान अल्लाह, अल्लामा अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, किसी शय के मुतालिक मिल्कियत का दावा करने और दिल में इसकी मिल्कियत का ख्याल लाने से बचो, क्योंकि जो बंदा मिल्कियत का दावा करता है वो कामिल मोमिन नहीं होता। अल्लाह पाक तो खुद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं। हम तो बिक चुके हैं भाई, जन्नत का सौदा हुआ है ना, अल्लाह के हबीब ने सौदा करवाया है। हमने अपने माल और अपना जान अल्लाह की बारगाह में बेच दिया है। तो जब हमारा है ही कुछ नहीं तो फिर दावा कैसा? अल्लाह करे कि हमारा ये जहन बन जाए। अच्छा, एक और खूबसूरत बात, अभी जो मैं मिसाल दे रहा था कि कोई बंदा लाख रुपए हमारे पास रखवाए और 5,000 रुपए मांगे, तो हमें क्या कहेगा? आपकी मेहरबानी, आपने 5,000 दे दिए, नहीं कहेगा ना, उसी के पैसे थे, उसने मांगे। मगर अल्लाह की शान देखो,
مال دیا رب نے، احسان کیا رب نے، اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، میرے رب کی شان کریمی دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے، یا اللہ تیرا مال ہے، ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔